بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل در مباحث حجت و دلیل۔ اس فصل میں منطق کا دوسرا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ وہ معلومات جو مجہول تصدیقی تک پہنچائیں ان معلومات کو حجت اور دلیل کہتے ہیں۔ اس فصل میں دلیل اور حجت کی بحثیں ہیں۔ ہاں جی، کیا ہے؟ وہ معلومات جو مجہول تصدیقی تک پہنچائیں اس کو حجت اور دلیل، ان معلومات کو حجت اور دلیل کہتے ہیں۔ ہاں۔ اس فصل میں حجت اور دلیل کی بحثیں ہیں۔ ہاں، بحثیں ہیں۔ جی، تو اس فصل میں حجت اور دلیل کی بحثیں ہیں۔ کس کی حجت اور دلیل کی بحثیں؟ فصل حجت اور دلیل کی بحثوں میں جی فصل حجت اور دلیل کی بحثوں میں ما بہ تصدیق کو عربی ہے ما بہ تصدیق کو را قضیہ خارن۔ یاد ہوگا نحمیر کے اندر میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ جو جملہ خبریہ ہوتا ہے نا، جس جملہ خبریہ منطقی اس کو کیا کہتے ہیں؟ یاد ہے؟ میں کہ یاد رکھے کم دے میں گوا جا گئے۔ منہ سے نکلنے والا وہ جملہ جس کے ساتھ تصدیق حاصل ہو، اس جملے کو قضیہ کہتے ہیں۔ منہ سے یعنی او گل جن دے وچ ہے یا نہیں ہے ہو، اس کو یہ عربی لفظ ما بہ تصدیق، ما وہ شے یعنی وہ گل بہی جس کے سبب التصدیق و تصدیق حاصل ہو، وہ شے جس کے سبب اس کو وہ شے جس کے سبب سے تصدیق حاصل ہو، اس کو قضیہ کہتے ہیں۔ چلو جی، وہ شے کہ اس کے سبب سے تصدیق ہو، اس شے کو قضیہ کہتے ہیں۔ چلے ترجمہ لکھے ہے اس کا ما بھی تصدیق کا آ چیز کے بسبب آ تصدیق حاصل شد، لکھے ہے نال کے کوئی نہیں۔ وہ چیز کے جس کے سبب سے تصدیق حاصل ہو، اس چیز کو قضیہ کہتے ہیں۔ کمال ہے۔ ہاں جی، وہ چیز کے جس کے سبب سے تصدیق حاصل ہو اس شے کو قضیہ کہتے ہیں۔ وہ قضیہ اے قضیے دی تعریف آ گئی۔ وہ شے جس کے سبب سے تصدیق حاصل ہو اس کو اگے جی وہ قضیہ برسے کی سمست۔ بس معرف بنتا ہے کلیوں سے، اس لیے پہلے کلیوں کی بات کی، پھر وہ معرف کی چار قسمیں بیان کی ہیں۔ حجت اور دلیل بنتی ہے قضیوں سے۔ حجت پہلے قضیوں کی بات کریں گے، پھر حجت اور دلیل بیان کریں گے۔ پہلے جس طرح پہلے کیا کیا تھا، پہلے کلیوں کی بات کی، پھر معرف بتایا۔ تو حجت اور دلیل بنتے ہیں کس سے؟ قضیوں سے۔ تو پہلے بات ہوگی، پھر اے شاباش اب قضیے۔ تو مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قضیہ تین قسم پر ہے۔ کیا کہ جی قضیے کی آنکھوں نا، مصنف علیہ رحمہ بتاتے ہیں قضیے کی تین قسمیں ہیں۔ ہاں جی، اور قضیہ تین قسم پر ہے جی، اور قضیہ تین قسم پر ہے جی اگے یکی حملیہ و عام مرکب باشد از دو مفرد مثل الانسان کاتبن و آرا موجبہ خانند والانسان لیسا بکاتبن و آرا صالبہ خانند۔ بس قضیے کی تین قسمیں ہیں۔ قضیہ حملیہ
او تھلے لکھے قضیہ شرطیہ متصلہ، اگلے صفحے تے لکھے قضیہ شرطیہ منفصلہ. 3 قسمیں کون سی؟ قضیہ قضیے کی 3 قسمیں ہیں. پہلے لفظ سن لو، حملیہ، شرطیہ متصلہ، شرطیہ منفصلہ. جی قضیے کی 3 قسمیں ہیں، قضیہ حملیہ، قضیہ شرطیہ متصلہ. اسم فاعل ہے یار، اتصال کو اسم فاعل ہے یار. متصلہ، قضیہ شرطیہ منفصلہ. منفصل اسم فاعل ہے وہ بھی جی. منفصلہ. اب ہر ایک کی تعریف اور قسمیں اور مثالیں سمجھنی ہیں. اب کیا کرنا ہے؟ اب ہر ایک کی تفصیل اور مثال. اور تعریف اب ہر ایک کی تعریف اور قسمیں اور قسمیں اور مثالیں سمجھنی ہیں. گل سمجھا پیا؟ کتنی قسمیں قضیے کی؟ کون سی؟ منفصلہ. نمبر 1 قضیہ حملیہ. دھیان کرو، قضیہ حملیہ وہ قضیہ ہوتا ہے جو 2 مفردوں سے مرکب ہوتا ہے. قضیہ حملیہ وہ قضیہ ہوتا ہے جو 2 مفردوں سے مرکب ہوتا ہے. مرکب میں نہیں بنتا ہے. ہاں بھائی. قضیہ حملیہ وہ قضیہ ہوتا ہے جو دو مفردوں سے مرکب ہوتا ہے. اے جڑی تعریف کیتی ہے کیے مفہوم اعتباری، کیے مفہوم اعتباری تعریف کیتی نہ کریے تو کوئی نہیں سی منطقیاں بنائیے جی. ہاں جی. قضیہ حملیہ وہ قضیہ ہوتا ہے جو 2 مفردوں سے مرکب ہوتا ہے. جو 2 مفردوں سے مرکب ہوتا ہے جی. ایک حملیہ اور وہ کون؟ قضیہ حملیہ مرکب ہوتا ہے 2 مفردوں سے. ایک حملیہ اور وہ مرکب ہوتا ہے 2 مفردوں سے. قضیہ حملیہ کی تعریف ہو گئی ہے. کیا ہو گئی ہے؟ اب تقسیم. اب قضیہ حملیے کی تو قضیہ حملیہ 2 قسم ہے. قضیہ حملیہ پہلے لفظ دھیان نہ سنا جی. قضیہ حملیہ موجبہ اسم فاعل ہے. قضیہ حملیہ سالبہ اسم فاعل ہے. قضیہ حملیہ کی 2 قسمیں ہیں، قضیہ حملیہ موجبہ اور قضیہ حملیہ سالبہ. ہاں جی. قضیہ حملیہ کی 2 قسمیں ہیں، قضیہ حملیہ موجبہ، قضیہ حملیہ سالبہ. آنکھوں حملیہ کی 2 قسمیں ہیں، قضیہ حملیہ موجبہ، قضیہ حملیہ سالبہ. پھر آنکھوں قضیہ حملیہ کی 2 قسمیں ہیں، قضیہ حملیہ موجبہ، قضیہ حملیہ سالبہ. اب ان دونوں قسموں کی تعریفیں بیچ میں لکھی ہوئی نہیں ہیں، وہ سمجھنی ہے، پھر مثالیں سمجھنی ہیں. گل سمجھی ہے کہ کوئی نہیں؟ یہ سمجھنے سے پہلے میں نے آپ کو وہاں پکوایا تھا، آگے نام بھی آ رہے ہیں. قضیے حملیے میں منطقی کہتے ہیں، مسند الیہ اور مسند نہ بھی کہتے ہیں، مسند الیہ اور مبتدا اور خبر. تو وہاں گزارش کیا بلا کہ بھئی منطقی کیا کہتے ہیں؟ محکوم علیہ اور محکوم، اور پہلے جز کو دوسرا نام کیا تھا؟ موضوع اور محمول. کیا؟ اور لکھیں تھے اور موضوع تے محمول لکھنے کو نہیں جسے بارز روکی. موضوع تے اگو نہ آ رہے نا بقاعدہ فروغ افزات آ رہی ہے چونکہ تعریف سمجھ رہی ہے. موضوع اور محمول، موضوع. اب تعریف سمجھے. قضیہ حملیہ کتنی قسم ہے؟ کون سا؟ موجبہ اور. اب دونوں کی تعریف اور مثال سمجھیں. دھیان کرو جی. قضیہ حملیہ موجبہ وہ قضیہ حملیہ ہوتا ہے جس میں محمول کا موضوع کے لیے ثبوت ہوتا ہے. قضیہ حملیہ موجبہ وہ قضیہ حملیہ ہوتا ہے جس میں محمول کا موضوع کے لیے ثبوت ہوتا ہے. قبلہ قضیہ حملیہ موجبہ وہ قضیہ ہوتا ہے جس میں محمول کا موضوع کے لیے ثبوت ہوتا ہے.
محمول دوسری جز پہ موضوع پہلی جز ہے، جس میں محمول کا موضوع کے لیے بھائی انج ہے اے تعریف تنو آ گئی ہے۔ اب اس کی مثال الانسان کاتبن، کون مثال؟ انسان اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کون ہے؟ الانسان۔ کیا نشانی ہے؟ کاتبن کیا نشانی ہے؟ اچھا جی دھیان کرو، اب یہ مثال ہے قضیہ حملیہ موجبہ کی، کس کی؟ کون؟ عربی اس کا معنی کرتے ہیں انسان کاتب ہے، انسان یہ معنی کیا؟ انسان، لیکن منطقی انج نہیں معنی کر دے جی، سمجھائیے، جب منطق پڑھنی ہو تو منطقی معنی کرنا ہے، جب نہ پڑھنی ہو تو نہ بھی، یہ تھے الٹے۔ کیا تعریف کی ہے؟ جس میں محمول کا، اب یہاں یوں معنی کرنا ہے، جو خبر ہے نا کاتب، اس کی مصدر نکالنی ہے کتابت، اس کا ترجمہ یہ ہے کتابت کا ثبوت ہے انسان کے لیے، یہ ترجمہ ہے منطقیوں کا، کتابت کا یوں معنی کرنا ہے، کتابت کا اندے وچ ثبوت ہے کہ کوئی نہیں، تو لہٰذا بے جڑا انسان ہے موضوع اے بے کاتب ہے، تو لہٰذا کہڑا قضیہ بنیا؟ ایشا بس، ہاں جی، کتابت کا ثبوت ہے انسان کے لیے، یہ مثال ہے کس کی؟ قضیہ حملیہ موجبہ کی۔ ایشا بس ہے۔ آپ اس کی جگہ کاتب کو اٹھا کر داحک کو رکھ لیں، الانسان داحکن، کیا معنی کریں گے؟ خبر کی مصدر نکالنی ہے، دیکھ ہنسنے کا نہیں، مصدر نکالنی ہے خبر کی، دیکھ کا ثبوت ہے الانسان ناطقن، انسان ناطق ہے، ناطق کی مصدر نکالیں نطق، کیا معنی ہوگا؟ نطق کا ثبوت ہے انسان کے لیے، نطق کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولنا، اس کا نحوی معنی عربی معنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، منطقی معنی ہے رسالت کا ثبوت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بات سمجھیے۔ اللہ واحد، اللہ ایک ہے، منطقی معنی ہے وحدت کا ثبوت ہے اللہ کے لیے، گل ایک ہی بن دی ہے لیکن ان کا انداز اپنا ہے۔ کیا آ گیا؟ پہلی قسم کون ہے؟ قضیہ حملیہ موجبہ، اس کی مثال ہے کون؟ معنی کس طرح کرنا ہے؟ اس کا یہ معنی کرنا ہے، یہ پہلی قسم آ گئی، کیا آ گئی ہے؟ جیسے الانسان کاتب، اور اس کو موجبہ کہتے ہیں، تعریف کو نہیں کی تھی، صرف مثال تم تعریف سمجھائیے۔ قضیہ حملیہ موجبہ وہ قضیہ حملیہ ہوتا ہے جس میں محمول کا ثبوت ہوتا ہے موضوع کے لیے، یہ اس کی مثال ہے، مانا کرو بیٹا جی۔ جیسے انسان کاتب ہے اور اس کو موجبہ کہتے ہیں۔ دوسری قسم ہے قضیہ حملیہ کی، قضیہ حملیہ سالبہ، اس کی تعریف بالکل سوکھی۔ قضیہ حملیہ سالبہ وہ قضیہ حملیہ ہوتا ہے جس میں محمول کی سلب ہوتی ہے موضوع سے، سلب بمانا نفی، بھئی اے شے انج نہیں، ہاں بھی کیا کیا؟ قضیہ حملیہ سالبہ وہ قضیہ حملیہ ہوتا ہے جس میں محمول کی سلب ہوتی ہے موضوع کے لیے، موضوع سے ہے، موضوع سے ثبوت کے لیے ہوتا ہے اور سلب سے ہوتی ہے۔ بیان کرے جی۔ قضیہ حملیہ سالبہ وہ قضیہ حملیہ ہوتا ہے جس میں محمول کی سلب ہوتی ہے موضوع سے، سلب ہوتی ہے موضوع سے، پھر ایک ریا اونچی اونچی۔ قضیہ حملیہ سالبہ وہ قضیہ حملیہ ہوتا ہے جس میں محمول کی سلب ہوتی ہے موضوع سے۔ اب اس کی مثال سمجھو، ترجمہ سنیں۔ الانسان لیس بکاتب، الانسان عربی اس کا معنی ہے انسان کاتب نہیں ہے، انسان، لیکن منطقی معنی ہے
کتابت کی سلب ہے انسان سے، کتابت کی معنی اس کا، ہاں جی کی معنی ہے؟ کتابت کی سلب ہے انسان سے، پھر رکھو، کتابت کی سلب ہے انسان سے، پھر رکھو، کتابت کی سلب ہے انسان سے۔ ہاں۔ زید قائم کا ناوی معنی کیا ہے؟ منطقی معنی کیا ہے؟ کیا قائم کے مصدر نکالو، قیام، قیام کا ثبوت ہے۔ زید لیس بقائم، ناوی معنی کیا ہے؟ زید کھڑا نہیں ہے، ناوی معنی زید لیس بقائم، زید کھڑا نہیں ہے۔ منطقی معنی کیا ہے؟ قیام کی سلب ہے زید سے، طاقت کی انسان سے۔ تینہیں کوشش کرتے جملے اور بنا کے معنی پکائی دینا یار، میرا استاد دینا پار پاؤ خدا دے بندے، کچھ مہربانی فرما دے۔ اور جیسے الانسان لیسا بکاتب، اور اس کو سالبہ کہتے ہیں، شابہ جی۔ اور جیسے الانسان لیس بکاتب، اور اس کو سالبہ کہتے ہیں۔ محکوم علی را در حملیہ موصوف آنند، آگے و محکوم بی را محمول، بے نہیں ہے، بہی را، بہی۔ محکوم بہی را محمول۔ قضیہ حملیہ کے اندر جو پہلی جز ہوتی ہے اس کو محکوم علیہ بھی کہتے ہیں اور موضوع بھی کہتے ہیں، اور دوسری جز کو محکوم بہی بھی کہتے ہیں اور محمول بھی کہتے ہیں۔ ہاں، قضیہ حملیہ کے اندر جو پہلی جز ہوتی ہے اس کو محکوم علیہ اور موضوع کہتے ہیں، اور دوسری جز کو محکوم بہی اور محمول کہتے ہیں۔ سمجھائیے، قضیہ حملیے میں جو محکوم علیہ بنتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع، اور جو محکوم بہی بنتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمول۔ اے نہ دسے، قضیہ حملیے میں پہلی جز کو قضیہ حملیہ میں پہلی جز کو محکوم علیہ اور موضوع کہتے ہیں، شابہ، اور دوسری جز کو محکوم بہی، محکوم محکوم بہی بھی اور محمول کہتے ہیں۔ یہ پہلی دوسری کا ہے، الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اصل یوں پکانا ہے کہ قضیہ حملیے میں جو محکوم علیہ ہوتا ہے اس کو موضوع کہتے ہیں، اور قضیہ حملیے میں جو محکوم بہی بنتا ہے اس کو محمول کہتے ہیں۔ اے اصطلاح آگے کنہ دی؟ منطقیاں دی۔ اور محکوم علیہ کو حملیے میں موضوع کہتے ہیں، اور محکوم بہی کو محمول۔ شابہ بھائی، اور محکوم علیہ کو حملیہ میں موضوع کہتے ہیں اور محکوم بہی کو محمول۔ گل سمجھیے،